اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب خدا آپ کو نہیں چنتا تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جب خدا آپ کو نہ چنے تو آپ کیا کریں؟ جی ہم یہ ایمان رکھتے ہوئے سیکھیں گے کس طرح حقیقتاً ایک اچھا جواب دیں۔ جانتے ہیں کہ ہر دن بہت اچھا دن نہیں ہوتا، اچھے دن ہوتے ہیں اور پھر ایسے بھی دن ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، لیکن بعض دفعہ خوشگوار دن ناخوشگوار دنوں میں چھپے ہوتے ہیں، ہمیں صرف ان کا احساس نہیں ہوتا۔ ضرور ہے کہ میں دوبارہ کہوں، بعض دفعہ خوشگوار دن ناخوشگوار دنوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بعض دفعہ، دراصل آپ کی اچھے دن برے دنوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ اب ہم پیدائش سے شروع کریں گے 9 باب کی 11ویں آیت۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار پھر طوفان کے پانی میں ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ طوفان نہیں آئے گا، بلکہ اس طرح کا طوفان دوبارہ نہیں آئے گا جو پوری زمین کو تباہ کر دے۔ خدا نوح سے بات کر رہا ہے جو کہ تابعداری سے خدا کی ہدایات کے مطابق کشتی بناتا ہے، اس لیے جو کوئی ایمان لائے گا وہ جا سکے گا اور اس طوفان سے بچ سکے گا جو زمین کو تباہ کرنے کو آ رہا تھا۔ اور یہ طوفان زمین پر گناہ کی وجہ سے آ رہا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ دنیا میں چاہے کتنی ہی برائی ہو، خدا اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک کشتی رکھتا ہے تاکہ ہم اس میں جا سکیں اور اس مشکل وقت میں اس کے اندر محفوظ رہیں۔ آمین۔ خدا نے کہا یہ میرے عہد کی یادگار ہے، باضابطہ عہد جو میں اپنے اور تمہارے درمیان باندھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ رہنے والی ہر جاندار چیز کے ساتھ اور مستقبل کی تمام نسلوں کے ساتھ میں کرنوں کی کمان یعنی قوس قزح بادلوں پر رکھوں گا، اور یہ عہد کا نشان یا میرے عہد کی ضمانت ہوگا جو میرے اور پوری زمین کے درمیان ہے۔ اس لیے جب بارش ہوتی ہے یا طوفان آتے ہیں تو قوس قزح اکثر طوفان کے بعد نظر آتی ہے۔ ہم سب قوس قزح پسند کرتے ہیں، یہ خوبصورت ہوتی ہے اور عہد قائم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے واقعی کچھ ایسا کیا ہے کہ دوہری قوس قزح کے حقدار ہیں تو یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم جن حالات سے گزرے ان میں کوئی بھی قوس قزح بن جائے گی۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے قوس قزح کے اچھے دن استعمال میں لا سکتے تھے۔ نوح خدا کی تابعداری میں بہت سخت حالات سے گزرا۔ جانتے ہیں کہ خدا کی تابعداری سے ہمیشہ خوشیاں اور دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تالیاں نہیں ملتی۔ بہت دفعہ جب آپ خدا کے تابعدار ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی ایسا جس سے آپ پیار کرتے ہیں اور جن کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابلیس ہمیشہ ایسے ہی شخص کو لیتا ہے جو آپ کے خلاف ہو سکے، کیونکہ دراصل بائبل ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ ہم راست بازی کی خاطر ستائے جائیں گے۔ میں آپ کو اپنی کہانیاں بتا سکتی ہوں، مجھے یقین ہے آپ کی بھی ہیں۔ آج میں وہ سب تو نہیں بتاؤں گی، لیکن شروع میں مجھے منفی باتیں کہنے والوں اور ان لوگوں میں جگہ بنانے کے لیے جو سوچتے تھے کہ مجھے کلام نہیں سکھانا چاہیے کیونکہ میرے پاس اچھی تعلیم نہیں تھی، میری شخصیت بھی اتنی درست نہ تھی، میں خاتون تھی، اور اس طرح کی بہت سی باتیں، بہت سی ایسی چیزوں میں سے گزرنا پڑا۔ لیکن مجھے معلوم تھا اور دل سے یہ یقین رکھتی تھی کہ خدا نے مجھے بلایا ہے اور میں جو کر رہی تھی وہ اچھا پھل ہے، اور میں اس پر قائم رہی اور ہمیشہ قائم رہی۔ میں نے کچھ ساتھی کھو دیے لیکن خدا نے مجھے پہلے سے زیادہ ساتھی دیے، اور اس طرح یہ کسی اور وقت کے لیے ایک پوری کہانی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں ایسے دن تھے جب یقیناً میں قوس قزح کے دن میں استعمال کر سکتی تھی۔ جی مجھے یقین ہے کسی کو اس قوس قزح کی ضرورت نہیں تھی۔ آئیں جلدی سے پیدائش 12 باب کی طرف چلیں، ہمیں بہت سے اگلے ابواب میں نہیں جانا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ابراہم نام شخص کے ساتھ خدا اپنا عہد باندھنے والا تھا۔ 12 باب کی پہلی 3 آیات ابراہم سے انقلابی وعدہ کیا گیا، مجھے یہ پسند ہے۔
جی ہم 2 اور 3 آیت سے شروع کریں گے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، یعنی اپنی کثرت کی حمایت کو ظاہر کروں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو، یعنی اچھائی کو دوسروں میں منتقل کرے گا۔ جو تجھے مبارک کہے میں ان کو برکت دوں گا، یعنی جو انہیں خوشی اور خوشحالی بخشے گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ابرام نے یہ وعدہ سنا، وہ ابرام سے کچھ چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے فائدے کے لیے اپنے باپ کے گھر سے اور اپنی روایات سے اور اس ملک میں چلا جائے جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ جانتے کہ بعض دفعہ خدا آپ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ آپ ان لوگوں سے دور ہو جائیں جو آپ کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگ صرف اپنا حلقہ احباب بدلنے سے خدا کے ساتھ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ واقعی سچ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہر کسی پر مختلف طرح کا مسا ہوتا ہے، یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا برا، اور میرا ایمان ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ہم ان کی طرح ہو جاتے ہیں، ان کی طرح بن جاتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے آپ کی زندگی میں کچھ اچھا اثر ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سوال بھیجتے ہیں، اگر میں ایسی حالت میں ہوں جہاں میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوں جن سے میں بھاگ نہیں سکتی، وہ بہت منفی اور بہت برے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تو پھر زیادہ سے زیادہ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارے جو اچھے ہیں تاکہ برا اثر کم ہو، اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ خدا مشکل حالات کے درمیان بھی آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ کیا آپ ان سب چیزوں کو چھوڑنے کا تصور کر سکتے ہیں جن سے آپ گہرا تعلق رکھتے ہیں؟ خدا نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے درمیان رہ رہا تھا، اور اس نے اسے بلایا کہ ان میں سے نکل آ، اور اس نے کہا اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایمان کا قدم اٹھاتا خدا اس پر ظاہر نہ ہوا۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ ایمان کے قدم کا نقطہ آپ پر واضح کروں۔ جانتے ہیں کہ جب تک کاہن نے دریائے یردن میں قدم نہ رکھا، خدا نے اس کے حصے نہ کیے، اور بہت دفعہ ہم پیچھے کھڑے رہنا اور انتظار کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا پورا نقشہ نہ مل جائے، اور خدا چاہتا ہے کہ ایمان کا پہلا قدم بڑھائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر ایمان کا دوسرا قدم بڑھائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر ایک اور ایمان کا قدم بڑھائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے میں جہاں تھی وہاں سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں نے اسی پلیٹ فارم سے شروع نہیں کیا۔ میں نے 5 سال تک گھر میں 25 لوگوں کو بائبل اسٹڈی کروائی، اور میں 25 لوگوں کے ساتھ وفادار تھی۔ میری بہت اچھی کل وقتی نوکری تھی اور میں اچھی تنخواہ لیتی تھی تاکہ میں اس خدمت کے لیے تیار ہو جاؤں جیسا کہ میں نے سوچا تھا کہ خدا مجھے استعمال کرے گا، کیونکہ میں حقیقتاً بائبل کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی میں کبھی بائبل اسکول گئی، لیکن میں نے خود ہی مطالعہ کیا اور روح القدس نے مجھے سکھایا، اور اب جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کے لیے تیار کیا۔ بے شک میرے پاس کوئی اعلیٰ اسناد نہیں تھی، لیکن میں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی پر لاگو کیا، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں اور بآواز چلا سکتی ہوں کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور پھر میں نے 1 سال کچھ بھی نہیں کیا، اور اس دوران کیونکہ میرے خیال میں خدا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو ان بائبل اسٹڈیز کو لکھ، اور دیکھ میں ایک نیا کام کروں گا۔ اور جانتے ہیں میں پرجوش ہو گئی، دیکھ میں ایک نیا کام کروں گا۔ اس نے مجھے یہ نہیں بتانا چاہا کہ یہ کیا تھا، لیکن 1 سال تک میں نے کچھ نہیں کیا، اور وہ میری آزمائش کا سال تھا تاکہ میری رویا واضح ہو، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ میں اس پر قائم رہوں گی یا نہیں۔ اور اس سال میں کچھ نہیں کر رہی تھی، لیکن خدا میرے اندر کچھ کام کر رہا تھا۔ جو میں نے کہا کہ آپ نے سنا، میں نے کہا اس سال میں کچھ نہیں کر رہی تھی، لیکن خدا میرے اندر کچھ کام کر کے اس اگلی خدمت کے لیے مجھے تیار کر رہا تھا جو میرے ذریعے وہ کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ خدا آپ کے ذریعے کچھ کرے، وہ ضرور ہی آپ کے اندر پہلے کچھ کام کرے گا۔ آمین۔ اور میرا یقین کریں جب خدا ہمیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم صرف قوس قزح کے دن ہی نہیں پاتے۔ آمین۔ اس طرح یہاں ابرام ایک بڑے وعدے کو لیتا ہے۔ آئیں دوبارہ دیکھیں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، یعنی تیری حمایت میں رہوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا، ہر کوئی تیرے نام کو جانے گا۔ بہت سے زبردست وعدے، لیکن اس وقت ابرام 75 سال کا تھا جب خدا نے اسے یہ سب کہا اور اس وعدے کے پورا ہونے تک وہ 99 سال کا تھا، یعنی 24 سال لگے۔ دیر ہونے کا مطلب ہمیشہ انکار نہیں ہوتا۔ آمین۔
اور یہ واقعی پوری بائبل میں ہے۔ داؤد تاج پہننے سے 20 سال پہلے ہی بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا گیا۔ ہم آج اس طرح کی چیزیں سیکھیں گے، لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں۔ اگر آپ صبر سے نہیں چلنا چاہتے اور آپ ایک لمبے فاصلے تک چلنے کے لیے تیار نہیں، تو شاید آپ نے خدا کے ساتھ ابھی شروع نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا اور جلال سے جلال تک بدلتا ہے۔ اور سنیں، ہمیں جو ترقی ملتی ہے اسے اچھی طرح منانا چاہیے، اور جو کچھ رہ گیا ہے اس کے بارے میں افسوس کرنا بند کرنا چاہیے۔ شاید جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے، لیکن آپ خدا کا شکر کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ تھے وہاں نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس شام سے پہلے آپ کہاں تھے، لیکن شاید یہاں تو نہیں تھے۔ اور جب 9 بجنے والے ہوں تو اپنے گھروں کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ 9 بجے تک بھی آپ یہاں سے باہر نہیں گئے ہوں گے۔ جب آپ کسی اور جگہ گئے تھے جہاں آپ جاتے رہتے ہیں اور آپ نے وہاں وقت کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ آمین۔ اس طرح لمبے وقت کے لیے تیار ہونا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو صبر ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا 12ویں باب میں یہ وعدہ ہے، لیکن پھر کچھ دلچسپ واقعات رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اب 12ویں باب کی 9ویں آیت میں قحط پڑ جاتا ہے۔ جی ایک منٹ رکیں۔ 13ویں باب میں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں اور لوط میں اختلاف ہوتا ہے۔ بڑی کہانی کو چھوٹا کرتے ہوئے ابرام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یردن کی وادی کا حصہ لے جو وہ چاہتا تھا، اور یقیناً لوط نے بہترین حصے کا انتخاب کیا اور ابرام نے بچا ہوا حصہ لیا۔ لہٰذا ابرام کو شروع کرنا تھا، اور خدا نے کہا اس پہاڑ پر جاؤ، شمال جنوب مشرق مغرب کی طرف دیکھ، جہاں تک تو دیکھ سکتا ہے میں تجھے دوں گا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کوئی بھی کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ سے نہیں لے گا۔ وہ آپ کی قربانی کو استعمال کرے گا اور آپ کو مزید دے گا، خاص طور پر اگر آپ اچھا رویہ رکھیں۔ 14ویں باب میں وہ جنگ میں تھا۔ 15ویں باب میں کسی دوسری مشکل میں تھا۔ 15ویں باب کی 13ویں آیت میں خدا نے اس سے کہا، او 400 سال تک تمہاری اولاد غلامی میں رہے گی۔ او بہت اچھا۔ 16ویں باب میں بھی اتنا اچھا کام نہ ہوا، کیونکہ سارا نے اپنی لونڈی ابراہم کو اس کی دوسری بیوی ہونے کا خیال پیش کیا۔ او جی ٹھیک، ہمیں اس پر کلام نہیں سنانا، ہم اس کے بارے میں بولنا بھی نہیں چاہتے۔ مطلب اس کی وجہ سے بڑا بگاڑ پیدا ہوا۔ پھر وہ لونڈی سارا پر بگڑتی ہے، اور پھر وہ ابراہم پر غصہ کرتی ہے، اور اس نے کہا یہ تمہاری غلطی ہے، اور اس نے کہا میں نے نہیں کیا بلکہ تمہاری غلطی ہے۔ اس طرح اور بہت کچھ۔ اور پھر آخر کار ہم 17ویں باب پر پہنچتے ہیں، 24 سال بعد۔ ہاللویا! ابھی تک کوئی قوس قزح نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب سے وہ سوچ رہا ہے کہ اچھا خدایا، میں نے نوح کو ملی ہوئی قوس قزح کے بارے میں سنا ہوا ہے، میں قوس قزح کے لیے تیار ہوں۔ اے خدا، میں 24 سال وفادار رہا ہوں۔ آج وہ دن ہے۔ 17ویں باب میں آئیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں؟ 9ویں آیت۔ پھر خدا نے ابراہم سے کہا تو میرے عہد کو ماننا۔ بات یہ ہے کہ خدا نے نوح کے ساتھ عہد کو قوس قزح کے ذریعے قائم کیا۔ اب وہ ابراہم کے ساتھ عہد قائم کرنے کے لیے تیار تھا، جو کہ 24 سال سے اس کے ساتھ وفادار رہا اور ہر طرح کے برے حالات میں سے گزرا، جو کہ حالات اچھے ہونے کے انتظار میں تھا۔ لہٰذا اب یہ عہد کا وقت ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے اس عہد کو قائم کیا جائے۔ لہٰذا خدا نے ابراہم سے کہا تو میرے عہد کو ماننا، اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، یعنی تیری آنے والی تمام نسلیں اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، جسے تم مانو، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک مرد کا ختنہ کیا جائے۔ ایک منٹ رکیں، خدایا نوح کو قوس قزح اور مجھے ختنہ کیوں ملا؟
جب خدا آپ کے کسی دوست کو چن لیتا ہے یا کسی ایسے شخص کو چنتا ہے جو آپ کے خیال سے اتنا روحانی نہیں، تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یقیناً یہ ایک برا اشارہ ہے، لیکن یہ ایک بالکل فرق تعلیم ہے۔ آپ کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کی طرح روحانی نہیں، اور انہیں کشتی بنانے کے بعد کوسے قضا ملتی ہے، اور یہاں آپ جنگ اور جھگڑوں اور بے یقینی کی حالت میں ہیں، اور اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور آپ کو ختنے کا عہد ملتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں بہت دفعہ جب میں نے کوسے قضا چاہی تو مجھے ختنہ ہی ملا۔ ختنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے حصے کا کٹنا، اس کا واقعی یہی مطلب ہے۔ اور آخر کار خدا یہ سکھانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اس دل سے میری خدمت کرے جس کا ختنہ ہوا ہو، یعنی پورے دل سے۔ لہٰذا نہ صرف ابراہم اور اس کے گھرانے اور خاندان کے مردوں کا ختنہ ہوا، بلکہ ان کے ملک کے ہر مرد کا ختنہ کیا گیا۔ میرے خیال میں ابراہم ہرگز بہت مشہور شخص نہیں تھا۔ ان دنوں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ان دنوں میں یہ کیسے ہوتا ہے۔ در حقیقت میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گی تاکہ آپ انہیں اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں۔ جب میں گھر میں بائبل اسٹڈی کروا رہی تھی تو میں نے اپنی کل وقتی نوکری چھوڑ دی، اور دراصل میں نے اپنی کل وقتی نوکری چھوڑ کر پارٹ ٹائم نوکری شروع کر دی، اور یہ کرنے کے لیے خدا نے مجھے نہیں کہا تھا۔ اس نے میرے دل میں ڈالا کہ میں نوکری چھوڑوں اور اس پر بھروسہ کروں، لیکن ہمارے بل ہماری آمدنی سے کچھ زیادہ ہی تھے، اور یہ سب کچھ کر کے بغیر کسی فضول خرچی کے ہمارے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ اس طرح ہمیں بل ادا کرنے کے لیے صرف $40 چاہیے ہوتے تھے، جبکہ ہمیں دوسری چیزیں مثلاً ہماری چیزوں کی مرمت، جوتوں وغیرہ، میڈیکل، کپڑے اور باقی چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی تھی۔ اس طرح ہمیں ایسے حالات میں لایا گیا جہاں ہم مالی طور پر خدا پر بھروسہ کرتے۔ جب میں نے اپنی نوکری کی قربانی دی تو میں واقعی کچھ بڑے کام ہونے کی توقع میں تھی، لیکن وہ میرے وقت کے مطابق بالکل بھی نہ ہوئے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایمان کا قدم بڑھایا اور سوچا کہ آپ کو کوسے قضا ملے گی، لیکن اس کے بجائے آپ کو ختنہ ملا۔ اور یہ کہنے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں ختنہ جسم کا الگ ہونا ہی ہے، وہ ختنہ جو آپ کے جسمانی حصوں یا کاموں سے نمٹے اور آپ کے بندھنوں کو توڑے۔ مجھے وہ حوالہ جات بہت پسند ہے جہاں یسوع کے بارے میں ہے کہ اس نے روٹی کو لیا، روٹی کو توڑا اور روٹی کو دے دیا۔ اچھا، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ اس نے روٹی کو برکت دی۔ خدا ہمیں برکت دیتا ہے اور آخر کار ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن اس لیے کہ اسے ہمیں توڑنا ضرور ہوتا ہے۔ اور میں خوش ہوں کہ آپ اس کلام سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب میں کوئی حوالہ استعمال کروں اور لوگ خاموش ہو جائیں۔ ذرا سوچیں، مریم نے جٹا ماسی کا عطر دان توڑا اور یسوع کے پاؤں اس سے دھوئے۔ آپ کے اندر اچھی خوشبو پائی جاتی ہے، میرے اندر اچھی چیزیں ہیں کیونکہ روح القدس میرے اندر رہتا ہے۔ ہمارے اندر اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ تب تک ہمارے اندر سے نہیں نکلیں گی جب تک کہ جسم توڑا نہ جائے۔ یہ چیزیں جیسے کہ خود اعتمادی ہے، ہمیں خدا پر اعتماد کرنا سیکھنا